اطہر، آپ کی کیا اس ساری صورتحال میں انڈرسٹینڈنگ ہے؟ الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا، اپنی پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، 14 میں آ کے گزر گئی ہے اور ہمارے سامنے ملک کی حالات بھی ہیں، تو آپ کیا احاطہ کریں گے؟ کیونکہ الیکشن سے ہی معاملہ شروع ہوا تھا اور الیکشن ہی نہیں ہوئے۔ دیکھیں، اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ جی حکومت کے لیے اس میں کیا خطرہ ہے؟ کیا حکومت کو یا محترم وزیر اعظم صاحب کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے؟ آج سے 1 برس پہلے جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت ملک میں پیٹرول کا کیا ریٹ تھا، ڈالر کا کیا ایکسچینج ریٹ تھا، آپ کے فارن ریزروز کیا تھے، آپ کی سیکیورٹی کی حالت کیسی تھی؟ مطلب آپ ایک ایک پوائنٹ اٹھا لیں اور اس میں پھر آپ حکومت کی قابلیت ڈھونڈیں۔ یہ اتنے قابل ہیں، ان کو کون نااہل قرار دے سکتا ہے؟ ان میں کوئی ایسی چیز بچی ہے کہ ان کو کہا جائے کہ یہ نااہل ہیں؟ یہ تو اپنی نااہلیت کے ثبوت خود سپریم کورٹ میں جمع کروا رہے ہیں کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم آپ کو 20 ارب روپے دے سکیں، الیکشنز کروا سکیں۔ یہ ایک جوہری طاقت پاکستان ہے جس کی حکومت یہ آفیشیل موقف سپریم کورٹ میں پیش کر رہی ہے کہ ہمارا ملک 21 ارب روپیہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک پاکستان کی جمہوری حکومت کا موقف ہے۔ 2 صوبوں میں ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے، سیکیورٹی کی صورتحال اتنی بری ہے۔ آج سے 1 برس پہلے جب محترم بلاول صاحب گئے تھے اور چیف جسٹس صاحب نے ان سے بڑی اچھی اور بڑی پیاری باتیں کی تھی جب ان کو روسٹرم پہ بلایا تھا، اسی طرح بڑی اچھی اور بڑی جسے کہتے ہیں شستہ گفتگو کی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی، لیکن اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ گڈ ٹو سی یو کے اوپر سب کو اعتراض ہو رہا ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ کیا اس وقت کسی نے کہا تھا کہ جی کیا کہہ رہی ہیں صدر؟ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے وہ ملزم کی حیثیت سے نہیں گئے تھے، وہ گئے تھے ظاہر ہے ریپرزینٹ کر رہے تھے ہماری پارٹی کو، اور وہ قاسم سوری صاحب کی رولنگ والا کیس تھا اس میں گئے تھے، دیکھیں اس لیے چیف جسٹس نے ایسے ریمارکس دیے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ ادھر اور بھی بہت سارے لوگ پیش ہوتے رہے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب دہشت گردی کے ملزم ہیں جس قسم کے مقدمات ان کے اوپر ہوئے ہیں؟ آپ دیکھ لینا کہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا کیا ہے کہ آج مولانا کے بندے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے آ رہے ہیں، عمران خان کے بندے اپنے گھر کے باہر بھی جو ہے ان کا سپورٹر کھڑا ہو کے آئین کے حوالے سے کوئی پلے کارڈ نہیں اٹھا سکتا۔ اسلام آباد میں آج کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس قسم کے مقدمات ہیں جہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق مقدمات بنائے ہوئے؟ لگتا تو ایسے کہ عمران خان کی گاڑی کے پیچھے انہوں نے 144 لکھا ہوا ہے، جدھر وہ جاتی ہے دفعہ وہاں پہ لگ جاتی ہے۔ تو یہ جس قسم کے مقدمات ہوتے ہیں عدالتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جس نے ساری زندگی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، اچانک جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہو گئے، تو یہ سب کو نظر آتا ہے۔ ہاں باقی ان کی پالیٹکس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، ان کی حکومت میں بھی کوئی دودھ شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی، لیکن جو کردار اس حکومت کا ہے ٹو بی آنیسٹ، اب یہاں پہ اگر کوئی پٹیشن اس وقت بنتی ہے تو میرے خیال میں سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی جائے کہ آئین جو لاپتہ ہے 1 برس سے اس کو بازیاب کرائیں کہ وہ کدھر گیا وہ جو آئین جس میں لکھا تھا کہ 90 روز میں انتخابات ہونے، وہ کدھر گیا آئین جس کی دلیلیں روز تجزیہ کار میرے سینئر صحافی روز ہمیں سناتے تھے کہ جناب یہ بھی دیکھو آئین میں لکھا ہے، وہ بھی دیکھو آئین میں لکھا ہے، اس آئین میں سب کچھ لکھا ہے، تو یار یہ نہیں لکھا ہوا کہ 90 روز میں الیکشنز کروانے۔ ایسا تو نہ کریں نا خدارا، سب کچھ واضح ہے، ملک کو آگے لے کے چلیں، اس بحران سے نکالیں اور بحث کو سیاست کے میدان میں لے کے آئیں۔ آج جو بحث اداروں کی طرف جاتی ہے نا، کبھی سپریم کورٹ کبھی نیب، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سیاسی ایکٹیویٹی کرٹیل کر دی ہے۔ جب سیاسی کشن ختم ہوتا ہے تو پھر بحث اسی طرح ادھر ادھر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ زبیر صاحب، سر آپ جو گفتگو کر رہے تھے کنور دلشاد صاحب، اور ظاہر ہے آپ لوگ اتفاق نہیں کر رہے ہیں اس ساری صورتحال سے، اور وہ کہہ رہے ہیں جون جولائی اس طرح کی کوئی ڈیٹ آ سکتی ہے، کیا ممکنہ طور پہ ایک اور ڈیٹ آ سکتی ہے الیکشن کی سپریم کورٹ کی جانب سے؟ میں تو نہیں سمجھتا آنی چاہیے، اور آنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی 90 دن سے آگے کی ان کو تاریخ دے دی تھی۔ اب ان کی بات نہ مان، دیکھیے الیکشن کمیشن کا تو اب رول جو ہے، میں تو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ انہوں نے آئین شکنی پہلے ہی کر دی، آئین کو وائلیٹ انہوں نے پہلے ہی کر دیا، جو انہوں نے تاریخ 8 اکتوبر دی تھی کورٹ کے فیصلے کے بعد، تو اس کو بدل کے خود، تو یہ اس کے تاریخ تو نہیں آنی چاہیے، لیکن ایشو یہ ہے کہ پھر بھی 2 ایشوز تو پھر بھی کھڑے رہیں گے۔ الیکشن کمیشن آج جون میں آئے گا، جولائی میں آئے گا، کہے گا کہ جی ہمیں پیسے نہیں ملے، سیکیورٹی کی یہی کنڈیشن ہے، ہم الیکشن نہیں کرا سکتے۔ تو دیکھیں نا، یہ چیزیں کہیں نہیں رکیں گی۔ دیکھیں جو ایشو ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایشو الیکشن کا ہے۔ الیکشن جو حکومت وقت ہے اور اس کے ساتھ اس کی اتحادی جماعتیں، وہ چاہتے ہیں کہ ساری اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہوں، الگ الگ نہ ہوں۔ یہ مین مدعا ہے جس کے اوپر یہ ساری لڑائی ہو رہی ہے، اور الیکشن نہیں کرانا۔ اور 8 اکتوبر کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں، جب اگر اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن
اگر جب تحلیل ہو جائے گی نیشنل اسمبلی اور یہ صوبائی اسمبلیاں، اس کے بعد بھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، جو آپ دیکھیں جو انلیگل کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے تو اس سے بھی چلتا رہے گا، ضروری نہیں ہے 8 اکتوبر کو بھی الیکشن ہو. اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چیزیں جس طرح سے آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، تو اس کے بعد تو پھر 90 دن 180 مطلب پھر 80 دن اور 2 سال 3 سال، پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہے گی جب تک آپ انشور نہیں کریں گے کہ جو آپ لوگ ہیں وہ آپ جیت سکتے ہیں الیکشن. اگر یہی کنڈیشن ہے کہ جی ہم جیت سکتے ہیں اور سارے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ جی اس طرح سے ایک الیکشن ہو کہ ہماری ہی حکومت آئے، تو پھر تو آئین تو ایک طرف ہو گیا، جیسے اطہر صاحب فرما رہے تھے.